یہ طے ہو گیا کہ نبی ہوٹل میں کھاتے نہیں تھے، امت کے یہاں کھاتے نہیں تھے، بیٹی کے یہاں کھایا نہیں۔ اب کہاں کھایا؟ اپنے گھر میں۔ اپنے گھر تو پیغمبر کے 9 تھے یا 13 تھے؟ پیغمبر کی 9 بیویاں تھی یا 13 بیویاں تھی؟ اس کا مطلب ہے کھایا ہے تو 9 گھروں میں کھایا یا 13 گھروں میں کھایا ہے؟ تب سلو پوائزن کہاں دیا گیا؟ بولیے، یا 9 گھروں میں دیا گیا؟ اگر بیویاں 9 تھی یا 13، 9 مان لیجیے، چلیے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں دیا گیا۔ اب شک تو سب پہ جائے گا نا، آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، معلوم ہے نا کہ جب کسی پر قتل کا الزام آئے تو جو ممکن قاتل ہے، آج کل کا مسئلہ ہو جائے، جن پر قتل کے شبہ ہے یا امکان ہے کہ یہ قتل کر سکتا ہے، اس پر شک کی سوئی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے۔ 9 بیویوں کے یہاں پیغمبر کھانا کھاتے تھے۔ اگر علماء سنت یہ لکھتے ہیں کہ نبی کو سلو پوائزن دیا گیا، نبی کو سلو پوائزن دیا گیا، نبی کو کھانے میں زہر دیا گیا، تو اب مجھے حق ہے کہ نہیں کہ میں پوچھوں کہ پھر ان 9 بیویوں میں کوئی قاتلہ ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ میں کسی کو قاتل نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو شک کی سوئی گھما رہا ہوں، اور انسپیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ پورے گاؤں پر شک کی سوئی پھیر دے، اور جسے شک میں داخل ہونے کے بعد اعتراض ہو پھر پانی وہیں مرتا ہے۔ تو یہ طے ہے کہ نبی کو زہر دیا گیا، 9 گھروں میں پیغمبر کھانا کھاتے تھے۔ اب جس گھر میں پیغمبر کو زہر دیا گیا، اگر یہ دیکھنا ہے تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی یہ خبر ہے، غالباً سال بھر ہو گیا اس خبر کو اخبار میں چھپی تھی، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی تھی کہ الہ آباد کے ایک مندر میں ایک پجاری جی نے خودکشی کر لی۔ جب پجاری جی کے کیس کا انویسٹیگیشن کیا گیا تو یہ شک ہوا کہ بھئی پجاری جی اچھے آدمی تھے، لہذا وہ خودکشی تو نہیں کر سکتے، تو کہا پھر کسی نے قتل کیا ہے۔ تو پھر ان کا ایک وصیت نامہ ملا جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ یہ زہر کھا رہا ہوں اور مار رہا ہوں۔ مگر جب وہ تحریر نکالی گئی اور یہ لگا کہ یہ پجاری جی نے لکھی ہے تو ان کی ہینڈ رائٹنگ سے اس رائٹنگ کو ملایا گیا تو میل نہیں کھائی۔ یہ رائٹنگ میل نہیں کھائی۔ جب میل نہیں کھائی رائٹنگ تو اب پتہ چلا کہ بھائی یہاں تو سازش ہے، قتل کیا ہے۔ اب کس نے قتل کیا ہے؟ کہا یہ دیکھیے، اب جملہ آخری آپ کے حوالے ہے، کہا اب یہ دیکھا پولیس نے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے عہدے پہ براجمان ہونے کی خواہش کس کو میں تو الہ آباد کا کیس سولو کر رہا تھا، آپ نے مدینے کا سولو کر دیا۔ تو نبی قتل کیے گئے، تاریخ نے قاتل کو گھر کی چہار دیوار میں چھپا دیا۔ قاتل کا پتہ نہیں کہ نوکر نے زہر دیا تھا یا خادمہ نے زہر دیا تھا یا زوجہ نے زہر دیا تھا، بہرحال کھانے میں زہر دیا گیا، نبی قتل کیے گئے، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑیاں جمع کی گئی، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کو بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ مگر تاریخ سے پوچھو کہ قاتل کون ہے تو تاریخ کو نہیں معلوم، اس لیے کہ قاتلوں کے چہروں پر صحابیت کی نقاب پڑی ہوئی تھی، قاتلوں کے چہروں پر تقدس کی نقاب چڑھا دی گئی، قاتلوں کے چہرے پر حاکمیت کی نقاب چڑھا دی گئی، اس لیے پتہ نہ چلا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ سیدہ کو کس نے قتل کیا، پر گوگل کو معلوم ہے کہ سیدہ کو کس نے اور کیجیے گا۔ لہذا آپ کو نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے رہنے دیجیے، لیکن یہ تو طے ہے کہ نبی قتل کیے گئے، قاتل کا پتہ نہیں، سیدہ قتل کی گئی، قاتل کا پتہ نہیں۔ توجہ کیجیے گا، اب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، قاتل کون ہے؟
پتہ نہیں. آپ کہیں گے کہ جوزہ بنت اشعث قاتل ہے، وہ بیوی قاتل ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیویاں اگر امامت کو زہر دے سکتی ہے. ایک چیز دو نشانہ میں نے اگر بیوی امامت کو زہر دے سکتی ہے تو بیوی رسالت کو بھی زہر دے سکتی ہے. اگر بیوی دولت کے چکر میں امامت کو زہر دے سکتی ہے تو بیوی رسالت کے سامنے بھی کسی اور مقصد کے لیے زہر دے سکتی ہے. میں دے سکنے کی بات کر رہا ہوں، دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھوں گا کہ کون چراغ پا ہو رہے ہیں کس کے نام سے، تبھی تو قاتل پکڑے جائیں گے. توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام حسن کو زہر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں. آپ کہیں گے عورت قاتل تو تھی، غلط فہمی ہے. یہ تو گڑیا تھی جس میں چابی بھری ہو. کون ہے؟ ماسٹر مائنڈ کہاں ہے؟ امام حسن کو قتل کیا گیا، اصلی قاتل نہیں پکڑا گیا. رسول قتل کیے گئے، قاتل کا پتہ نہیں. سیدہ قتل کی گئی، شہید کی گئی، قاتل کا پتہ نہیں. حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں. اب توجہ کیجیے گا. حضرت علی علیہ السلام مسجد میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مگر قاتل کا پتہ نہیں. آپ پھر کہیں گے ابن ملجم المرادی تو قاتل ہے، خارجے میں سے آیا تھا وہی تو قاتل ہے. غلط فہمی ہے آپ کی. ہمیشہ قاتل وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، وہ بھی قاتل ہوتا ہے جس نے خنجر ہاتھ میں لیا ہو. یہ تو سپاری کلر تھا، ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا. اب توجہ سے سنیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی قتل کیے گئے، قاتل گھر کی چار دیواریں میں چھپا دیا گیا. سیدہ قتل کی گئیں، قاتل کے چہرے پہ نقاب صحابیت و قداست کو ڈال دیا گیا. امام حسن شہید کیے گئے، قاتل کو چھپا دیا گیا. مولا کائنات کو مسجد میں شہید کیا گیا، مگر شام کے اندھیروں میں قاتل کو چھپا دیا گیا. امام حسن کا قاتل بھی اندھیروں میں چھپا دیا گیا، امام حسن کا قاتل بھی چھپا دیا، مولا کائنات کا قاتل بھی چھپا دیا، رسول کا قاتل بھی چھپا دیا، سیدہ کا قاتل بھی چھپا دیا. اب امام حسین اگر مدینے میں شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کا قاتل بھی چھپا دیا جائے گا. اب امام کی ذمہ داری تھی کہ میں مدینے سے باہر نکلو، کربلا کا تپتا ہوا ریگزار ہو، قاتل بھی سرے عام ہو، مقتول بھی سرے عام ہو. اب ذمہ داری تھی، اب جملہ سنیے گا، ذمہ داری تھی حسین ابن علی کی کہ قاتل نہ پکڑا جائے بلکہ پوری قاتلوں کی ٹیم پکڑی جائے. ایک ماسٹر مائنڈ نہیں، تاریخ کے سارے ماسٹر مائنڈ پکڑے جائیں. حسین کربلا میں جا رہے تھے قاتلوں کو پکڑانے کے لیے. علی اصغر نے آواز دی، بابا یہ بہت چھوٹا کام ہے، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ تو آپ کے گھرانے کا گھٹنیوں چلنے والا کر دے گا. میرے لال تم کیسے کرو گے؟ کام میں ہی ثابت کر دوں گا. توجہ کیجیے گا. علی اصغر میدان میں جہاد میں پہنچے. ندیم اصغر صاحب قبلہ فرماتے ہیں آئے تھے کس قبیلے سے؟ قاتل حسین کے. آئے تھے کس قبیلے سے؟ قاتل حسین کے. بدلا گیا ہے تیر، ہمیں تین بھال کا. آئے تھے کس قبیلے سے؟ قاتل حسین کے. بدلا گیا ہے تیر، ہمیں تین بھال کا. علی اصغر قاتل کو نہیں پکڑا رہے تھے، قاتلوں کی پوری ٹیم کو پکڑا رہے تھے. ایک سلمان پڑھنے قاتل پکڑا گیا ہے. رسول کو کس نے قتل کیا؟ نبی کو کس نے قتل کیا؟ اس نظام نے قتل کیا ہے جس نظام کے خلاف حسین ابن علی نے انقلاب برپا کیا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ حسین ابن علی کو کس نے قتل کیا. مگر بڑی مصیبت ہے آج یزید کے پرستاران، آج یزید کی نسل سے تعلق رکھنے والے یزید یہ کہتے ہیں کہ یزید تو کربلا میں گیا نہیں. یزید نے کیسے قتل کیا؟ دیکھیں بات تو ٹھیک ہے کہ یزید کربلا میں نہیں گیا، لیکن یہ بات بھی تو ٹھیک ہے کہ بیعت یزید نے مانگی تھی. نہیں، بیعت کس نے مانگی تھی؟ یزید نے مانگی تھی. یہ کس نے لکھا تھا کہ اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دے؟ یہ کس نے لکھا تھا؟
یزید نے لکھا تھا. اچھا حکومت کس کی تھی؟ تو جو گھوڑے تھے وہ حکومت کے استبل میں تھے کہ نہیں؟ بے شک. تو جو گدھے تھے وہ کس کے پلے ہوئے؟ اور میں نے گدھا اس لیے نہیں کہا کہ کوئی غلط لفظ استعمال کیا ہو. یزیدیت کی حرکت نے مجھے کہنے کو مجبور کیا. بے شک بے شک. ایک جملہ کہہ، تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان کارزار میں تھے تو تاریخ میں یہ لکھا جب تیر چلانے والے حسین پہ تیر برسا رہے تھے تو پسر سعد نے کہا خبردار سنبھل کے تیر چلانا، اس ذوالجناح کو تیر نہ لگ جائے جو رسول کا ہے. اب آپ بتائیے، ایمان سے مجھے جملہ کہنے دیجئے، پسر سعد کو یہ پتا ہے کہ جس پر حسین سوار ہے وہ سواری رسول کی ہے، یہ نہیں پتا جو سوار ہے وہ بھی دوش رسول کا ہے. آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. پسر سعد کو رسول کا گھوڑا یاد آ گیا، رسول کے کوئی پر سوار ہونے والا نہ آیا. اس کا مطلب ہے اس گدھے کو گھوڑا کو نظر آ رہا تھا، رسول کا سوار نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قاتل کون ہے؟ یزید قاتل ہے. آپ لوگوں نے زبردستی یزید کا نام بدنام کر دیا ہے. یزید تو کربلا میں گئے ہی نہیں، یزید کیسے قاتل ہے؟ عجیب بے وقوف بنانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ بتائیے جو قتل کیا جاتا ہے اس میں نام کس کا ہوتا ہے؟ قاسم سلیمانی قتل کیے گئے کہ نہیں؟ عراق میں مارے گئے کہ نہیں؟ ہاں، نام امریکہ. کس نے مارا؟ امریکہ نے. امریکہ نے. بے شک. امریکہ کے صدر نے الزام کس پر ہے؟ بے شک. ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے کہ نہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ خود گیا تھا وہاں بم لے کے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جس کی ہوتی ہے بے شک. قتل بھی اسی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چھوڑیے ساری باتیں. 4 لوگوں نے تاریخ میں یہ لکھا کہ یزید بے گناہ تھا، یزید نے قتل نہیں کیا اس لیے کہ یزید کربلا میں نہیں گیا. کون ہے وہ 4 لوگ؟ ابن عربی، ابن خلدون، ابن تیمیہ اور ذاکر نائک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابن خلدون، ابن تیمیہ، ابن عربی اور ذاکر نائک. یہ 4 لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یزید کربلا میں نہیں آیا، لہذا یزید نے قتل نہیں کیا. اور پھر ڈاکٹر اسرار الحق نے اور بڑھ کے آگے سہارا دیا کہ کوفے والوں نے بلایا تھا، انہوں نے قتل کیا ہے اور ان شیعوں نے ہی مارا. یہ دوسرا الزام شیعوں پر بھی ہے نا کہ شیعوں نے مارا ہے. ایک الگ بحث ہے کہ شیعوں نے مارا یا نہیں. میں تو 2-4 کی بات کرتا ہوں. ایسا کرو تم اور ہم دونوں مسجد میں آئیں، سر پہ قرآن رکھیں، کعبے کی طرف رخ کریں، قاتلان حسین پہ لعنت کریں. پر میرے رشتہ دار ہوں گے تو ان پہ پڑے گی، بے شک. اور تمہارے ہوں گے تو ان پہ پڑے گی. آؤ ہم دونوں مل کے لعنت کریں نا. تمہیں ڈر کیوں ہے؟ مجھے ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ قاتلان حسین کے شجرے کہاں سے، اور میں ثابت بھی کروں گا آپ کے ساتھ کہ قاتلان حسین کے شجرے کہاں سے ملتے ہیں. 4 لوگوں نے یہ لکھا کہ ابن عربی، وہی ابن عربی جسے ارطغرل غازی میں بہت بڑا کیریکٹر بنا کے پیش کیا. یہی دنیا ہے، یہاں قاتلوں کو کیریکٹر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. صفت یہی ہے. ایک جملہ میں نے کہا تھا ایک مجلس میں، شاید آپ کو یاد ہو، کہ اگر آج تک کربلا پڑھنے کے بعد اور آج تک دیکھنے کے بعد کہ ہم کربلا نہ سمجھے تو کب سمجھیں؟ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح جھوٹ پروسا جا رہا ہے، کس طرح حقیقتوں کو تصویر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے آج سارے حالات بدلے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا. لہذا جب آج حالات بدلے جا رہے ہیں اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد، تو پھر اس دور میں کتنی آسانی سے قتل کے نشان مٹائے جاتے ہیں، کس طریقے سے آستین سے قتل کے دھبے دھو دیے جا سکتے ہیں. لہذا لکھنے والوں نے 2 باتیں لکھی. پہلی بات یہ لکھی ابن تیمیہ، ابن عربی، ابن خلدون، ذاکر نائک.
تینوں نے یہ لکھا، چاروں نے یہ لکھا کہ یزید نے قتل نہیں کیا، امام حسین کو شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مارا، شیعوں نے قتل کیا۔ میں ان چاروں لوگوں سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، تاریخ کی بات، تاریخ یعقوبی سے لے کے تاریخ ابن عاصم کوفی تک اور تاریخ عاصم کوفی سے تاریخ طبری تک، جو بنی امیہ کے دسترخوان سے پلے بڑے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے بنی امیہ کے اشاروں میں تاریخ لکھی ہے، ان مورخین سے بھی ایک سوال پوچھئے، صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ یزید کے بعد یزید کے بیٹے نے تخت شام کو ٹھوکر کیوں ماری؟ یزید کے بیٹے نے بے شک یزید کے بعد تخت شام کو ٹھوکر کیوں ماری؟ کیوں ماری؟ کیوں ماری؟ پورا خطبہ ہے اس کا جو اس نے دیا ہے، اپنے باپ دادا کی ساری حرکتیں اس نے منبر سے بتائی ہیں۔ بے شک بالکل بالکل۔ میں بتاؤں گا تو لوگوں کو برا لگے گا، مگر تاریخ میں جا کے پڑھ لیں تو محسوس ہوں گے کہ تمہارے چچا دار بھائی نے کیا کیا بیان دیا۔ ابا کی بات تو بعد میں کروں گا، اور کیجیے گا، ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے۔ یزید کے بیٹے نے یزید کی حکومت کو ٹھوکر مار دی، کیا کہہ کے ٹھوکر ماری؟ تاریخ کے جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے یہ کہا کہ میں اس حکومت کی قبا کو زیبتن نہیں کر سکتا جس کی آستین پر عصمت کے خون کے دھبے ہیں۔ جملہ باتیں ہو جائے، بس ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے۔ یزید کا بظاہر جائز بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ یزید مجرم ہے، یہ چار ناجائز یزید کی اولادیں کہاں سے آ گئی جو اسے فریدا؟ ایک سوال کر دے محمد، یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے پڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ بے شک۔ آپ بتائیے، تبرے کے پہلو سے اگر تبرہ ہو جائے، اگر آپ ہی کے گلدان سے کاٹے آپ ہی کے گلوں میں چبھنے لگے تو آپ محسوس کیجئے نا۔ اچھا چھوڑ دیجئے ساری باتیں، کون قاتل تھا کون قاتل نہیں تھا، ایک آخری فیصلہ اور کرتے چلیں تاریخ کی روشنی میں۔ میں ایک گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو تمام کر دوں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں یزید قاتل نہیں تھا، ایک دلیل میں نے دے دی کہ یزید قاتل تھا، دوسری دلیل اور سن لیجیے۔ اب یہ فیصلہ کرانا ہے ہمیں کہ قاتل کون ہے، تو اب کس عدالت میں جائیں؟ اب کہاں ہم جائیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ کس ملک کی عدالت میں جائیں؟ سگنل سسٹم میں جائیں تو وہاں بادشاہت کا راج ہے، جمہوری نظام میں جائیں تو وہاں بھی کھلواڑ کی پوری کوششیں ہیں، اور عدالت میں قبضے کی بڑی کوششیں ہر جگہ ہو رہی ہیں۔ تو اب ہم جائیں کس کی عدالت میں؟ کوئی ایسی عدالت ہمیں درکار ہے جہاں پر فیصلے عقل و منطق کے ساتھ ساتھ انسانیت کو عنوان بنا کے کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی عدالت ہے، قاضی مطلق کی عدالت، بارگاہ خدا میں اب ہم حسین کا قضیہ اور مقدمہ رکھیں گے۔ پروردگار، میں حسین کا مقدمہ لے کے تیری بارگاہ عالی وقار میں آیا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یزید کی حکومت نے حسین کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر 3 دن کا بھوکا و پیاسا اپنے اصحاب و انصار و اولاد کے ساتھ تہتے کر دیا، قتل کر دیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ یزید قاتل ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید قاتل نہیں ہے۔ یہ مقدمہ میں نے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ آواز آئی میرے ذاکر، مقدمہ پیش کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ آئین ہے، کچھ سویدھان ہے، کوئی قانون ہے۔ میں نے کہا مالک کیا قانون ہے؟ کیا جب مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو پیش کرنے والا نہیں لڑتا،
دونوں طرف کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں وکیل عدالت میں کیس لڑتے ہیں. بے شک ہے. میں نے کہا پروردگار پھر کہا اس قضیے میں تجھے وکیل کھڑے کرنا پڑیں گے. میں نے کہا کس کے وکیل؟ کہا حسین کے وکیل اور یزید کے وکیل. یزید کے وکیل جو یزید کی طرف سے وکیل صفائی بن کے کھڑے ہوں اور امام حسین کے وکیل جو امام حسین کی طرف سے کھڑے ہو کر قاتل کی نشاندہی کریں. نہیں توجہ کر رہے آپ. تو میں نے کہا پروردگار پھر کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دونوں طرف کے وکیلوں کو لاؤ. اب میں نے پہلے تاریخ کی کتابوں کا رخ کیا اور میں نے کہا ابن تیمیہ اپنے ابا کا کیس لڑنے کے لیے آ جاؤ. ابن خلدون، ابن عربی، ابن تیمیہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک، تم چاروں کھڑے ہو کر اپنے باپ یزید کا مقدمہ لڑو. دنیا میں لکھ رہے تھے کہ وہ قاتل نہیں تھا، اب کسی بات کو آخرت میں خدا کی عدالت میں ثابت کرو. چاروں وکیل ایک جانب میں نے کھڑے کر دیے. اب آپ قدرت آئی ذاکر حسین کے خطیب مقدمہ کا ایک رخ تو دیکھ لیا، بڑا بدصورت رخ ہے. اس مقدمے کا ایک حسین رخ بھی ہوگا، میرے ذاکر وہ بھی دکھا دے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا پروردگار معصوم کا مقدمہ ہے، معصوم ہی لڑ سکتا ہے. معصوم کا مقدمہ ہے، معصوم ہی لڑے گا. میرے تو بس کی بات نہیں ہے. میں نے مقدمہ پیش ضرور کر دیا ہے مگر حسین کی طرف سے وکیل صفائی میرے جیسا جاہل تو نہیں بن سکتا. کافر کون بنے گا؟ میں نے کہا معصوم کا وکیل معصوم ہوگا. کافر بلاؤ کون سے معصوم ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، انبیاء کی صفوں کی طرف متوجہ ہوا. 1,24,000 انبیاء میں 5 اولو العزم رسول تھے، 5 بڑے رسول تھے. میں نے بارگاہ ہاتھ جوڑے، عیسیٰ آؤ حسین کا مقدمہ لڑو، موسیٰ آؤ حسین کا مقدمہ لڑو، یا حضرت ابراہیم آئیے اپنے بیٹے حسین کا مقدمہ لڑیے، یا رسول اللہ آئیے اپنے بیٹے حسین کا مقدمہ لڑیے، نوح آئیے حسین کا مقدمہ لڑیے. نہیں توجہ کی. میں نے انبیاء سے کہا اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑیے، ان چاروں سے کہا اپنے باپ کا مقدمہ لڑیے. میں نے نبیوں سے کہا اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑیے، ان لعینوں سے کہا میں نے نبیوں سے کہا بیٹے کا مقدمہ لڑیے، میں نے لعینوں سے کہا اپنے ابا کا مقدمہ لڑیے. اب دونوں کھڑے ہو جائیے، بارگاہ خداوندی میں دلیلیں پیش کیجیے. میں بھی تو دیکھوں کہ کس میں ہمت ہے کہ رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے باپ یزید کو بری کر کے موڑے دے رہے ہیں آپ. یہ جملہ بھی بہت پرانا ہے، میرا بہت بار پڑھ چکا ہوں، لیکن چونکہ موضوع سے مرتبط آ گئی یہ بات. یہ بھی پھر کیا کہہ رہے تھے؟ کوفے والوں نے بلایا تھا، کوفے والوں نے قتل کیا، کوفے والے شیعہ تھے. اچھا ایک بات بتائیے، کوفے والے شیعہ کیسے تھے؟ کہا انہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی، اور جو امام کے نمائندے کی بیعت کر لے وہ شیعہ ہوتا ہے. تو بہت اچھی بات. یعنی 18,000 لوگوں نے حسین ابن علی کی بیعت مسلم کے ہاتھوں پہ کی. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب انہوں لوگوں نے دھوکہ دیا. وہ یہی لوگ کربلا میں قتل کرنے آئے. مان لیا میں نے ساری باتیں آپ کو سوال. انہی لوگوں نے قتل کیا. یہ لوگ بیعت توڑ گئے، ہے نا، انہوں نے بیعت کی. اب مجھے ایک جملے میں بتاؤ، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو امام کی بیعت کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، یا جو امام کی بیعت کر کے اسی پہ مرے؟
آپ توجہ نہیں کریں، بیعت کرنے سے شیعہ نہیں ہے، ورنہ ابن ملجم بھی شیعہ تھا، بیعت تو اس نے بھی کی تھی۔ بیعت کرنے سے شیعہ نہیں ہوتا، بیعت پہ مرنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ ابن ملجم نے بیعت تو کی پر بیعت پہ مرا نہیں، انہوں نے زندگی بھر بیعت تو نہ کی مگر آخر میں بیعت کر لی اور مر گیا۔ جو بیعت پہ زندہ رہے مگر بیعت پہ مرے نہ، وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ جو بیعت نہ بھی کرے مگر آخر میں بیعت کر کے مر جائے تو شیعہ ہوتا۔ کیا ہو گیا؟ تو بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ تو تھا عقلی جواب۔ اب ایک نقضی جواب، نقلی نہیں، نقضی منہ توڑ جواب، کھڑا کھیل کرو کبادی، وہ جواب۔ اگر توجہ سے جملہ سنیے گا، اگر کوئی شخص مسلم کی بیعت کرنے سے شیعہ ہو گیا تو بتاؤ غدیر کے چلچلاتے ہوئے میدان میں جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ کیا تھے؟ وہ شیعہ ہوا کہ نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح بات صحیح کتابوں میں صحیح طریقے سے لکھی گئی ہے۔ صحیح میں کچھ ہی تو صحیح ہے اور وہ یہی والا صحیح ہے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں۔ جو کتابیں صحیح ہیں اس میں کچھ ہی باتیں تو صحیح ہیں، ان میں سے یہی والی بات تو سب سے زیادہ صحیح ہے کہ جب پیغمبر نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تو لوگوں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا اصبحت مولائی و مولائی کل المومنین، یعنی مبارک ہو آپ میرے بھی مولا ہو گئے، مومنین کے بھی مولا ہو گئے۔ یہ تبریک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دینا بیعت ہی تو ہے۔ اگر یہ بیعت کر چکے ہیں تو یہ بھی شیعہ ہو گئے۔ اب بتاؤ ان لوگوں کا دھرم پریورتن کب ہوا؟ یہ سب شیعہ ہوئے نا۔ تو جتنے غدیر میں تھے علی کی بیعت کر کے شیعہ ہو گئے تھے، انہی شیعوں نے کربلا میں حسین کو مارا۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ انہی شیعوں تو اب طے ہو گیا نا کہ بیعت کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، بلکہ بیعت پہ مر جانا، بیعت پہ مر جانا شرط ہے۔ مر جائے بیعت، استقامت، استمرار، اپنے نظریے پہ بقا، صراط صبر پر استقامت کا اظہار، صبر کے سواد کو چکھنے کے بعد شہادت کی منزل میں ختم کر دے وہ شیعہ۔ اور فرمائیے گا اب توجہ کریے گا، 5 منٹ میرے پاس اور ہے، میں اس کو بات کروں گا۔ آ جائیے ان قاتلوں کا بھی پتہ لگا لیں جس نے امام حسین کو یزید نے ابن زیاد کے پاس ایک خط لکھا، بہت توجہ سے میرے بچے میرا نوجوان سنیں، یہ وزڈم پاور کا دور ہے۔ یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، آپ کو لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، آپ کو ہر طرح کا جواب آنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری۔ مجلس میں بیٹھیے تو یہاں سے کچھ لے کے اٹھیے، جب آپ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے تو پھر امت کو کچھ دیں گے۔ میں بارہا کہتا ہوں، ہاتھوں میں تبرک کے بھر جانے کا نام مجلس نہیں ہے، ذہن میں کچھ آ جانے کا نام ہے۔ خالی بریانی کھا کے جائیے گا تو بھوک کا خاتمہ ہوگا، جام الفت کے ساتھ جام معرفت پی کے جائیے گا تو علم کی تشنگی لہذا بریانی بھی کھائیے، یہ وہ جسم کی غذا ہے، ذکر حسین سن کے بھی جائیے کہ یہ روح کی غذا ہے، اور جسم کی غذا چند لمحے باقی رہتی ہے پر روح کی غذا قیامت تک۔ یہ کوشش کیجیے کہ روح کی بھی غذا لیجیے اور جسم کی غذا لیجیے، ہاں بس اس جسم کی غذا میں بے ایمانی نہ کیجیے۔
ایک تبرک آپ کا حق ہے، ایک ہی لیجیے، دو لیں گے تو ایک کا حق مار کے لے جائے، کربلا حق دینے کی جگہ ہے، حق لوٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ ایک ایک حصہ لیں تاکہ آنے والی نسل کی تربیت ایمان پر ہو۔ اگر اماں ہی پہ ایمان نکلی تو نسل میں ایمانداری کہاں سے آئے گی؟ جب ماں ہی چار چار تبرک چرا کے لے کے جائے گی تو بچوں میں چوری کی عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے غور کیجیے، آج کل جو بچے مجلس میں موبائل چلاتے ہیں، تو پیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مستقل واٹس ایپ چلاتے ہیں، جانتے ہیں یہ عادتیں کہاں سے آئی؟ اماں مجلس میں باتیں کرتی تھی، سنتی نہیں تھی، بیٹا پیٹ میں تھا۔ جب اماں کو پیٹ میں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ محترمہ نے کبھی سنی ہی نہیں، تو نسل آنے والی کیسے سننے گی؟ وہ عورتوں سے باتیں کرتی تھی، یہ موبائل پہ باتیں کرتا ہے۔ تو جو کرو گے وہی بھرو گے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ اس لیے ایک تبرک آپ کا حق ہے، اگر دینے والا دو دے دے خاندان کی وجہ سے تو الگ بات، انجمن کی وجہ سے، توخانی کی وجہ سے، ظاہری کی وجہ سے زیادہ ہے تو آپ کو ادھیکار نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا چھپا کے لے۔ یہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسے دیکھیے گا کہ کون دو لے کے جا رہا ہے، تاکہ کم سے کم چور رسوا تو ہو جائے، ذلیل تو ہو جائے، پتہ تو چل جائے کہ سب نہیں لے کے جاتے، یہ دو چار مچھلیاں ہی پورے تالاب کو بہتر کرتی ہیں۔ ہر بار جو کو لے کے جاتا وہ دھیان رکھے میں نے لگا دیے جادو۔ صلاح پڑھ بات کا خیال رکھیں، جو عورت چرا کے دو تین تبرک لے جائے اسے دھیان میں رکھیے گا تاکہ اسے اپنی عزت کا خیال رہے اور وہ تبرک ہو جائے۔ یہ بابرکت شے ہے، اسے عزت سے آنکھوں سے لگا کے کھاؤ، قسم خدا کی نسلیں پروان چڑھیں۔ اس کے ساتھ وفادار بنیے۔ غور کیجیے گا، میں کہا تھا ابن زیاد نے خط لکھا پیسر سعد کے پاس، کیا لکھا خط میں؟ خط میں لکھا کہ جو بھی، اب جملہ سنیے، جو بھی حسین کو قتل کرنے پر تیار ہو جائے اسے میں رے کی حکومت کا فرمانہ لکھ کے بھیج رہا ہوں۔ یہ رے کی حکومت یعنی تہران کی، اور تہران کا گندم اس زمانے میں بڑا لذیذ ہوتا تھا اور لوگوں کو تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں رے کی حکومت مل جائے، ہمیں رے کا گندم مل جائے۔ لہذا ابن زیاد کے پاس جب یزید کا خط آیا اور اس کے ساتھ بینامہ بھی آیا رے کی حکومت کا، پرچے بھی آ گئے، ہے نا، پراپرٹی کے کاغذات بھی آ گئے، آسان لفظ کر دو بچوں کے لیے، پراپرٹی رے کی اور اس کے پورے ڈاکومنٹ آ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے فوج اشلیہ میں پیسر سعد کو بلایا۔ پیسر سعد کون؟ اس کے بعد کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص۔ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے صحابیوں میں سے تھا اور یہ خلیفہ ثالث کے بہنوئی بھی تھے، یعنی خلیفہ ثالث سے ان کا سالہ بہنوئی کا رشتہ تھا، جو کہا جاتا ہے تیجا سالے کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ رشتہ تھا۔ اور یہ ابی وقاص جو ہے یہ شورا میں جو 6 آدمی کی کمیٹی بنائی تھی خلیفہ ثالث نے، یہ اس میں بھی تھے اور انہوں نے جو سمرتھن دیا تھا وہ خلیفہ ثالث کو دیا تھا۔ طلحہ نے جو سمرتھن دیا وہ اپنی طرف دیا۔ طلحہ کون تھا؟ اس نے بھی کی طرف دیا۔ طلحہ کون تھا؟ یہ ام المومنین کا ماموزاد بھائی تھا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 6 میں 6 کس طرف تھے۔ زبیر نے کہا کہ بھائی میں علی کے ساتھ ہوں، علی سے مطلب 6 میں سے صرف 2 ووٹ مولا کائنات کو ملے، باقی 4 ووٹ خلیفہ ثالث کو مل گئے۔ نتیجے میں شورا نے انہیں منتخب کر دیا۔ میں آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ جب یہ انتخاب ہوا تو کس طرح سے ہوا، توجہ ہے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص ایک لفظ کہا تھا اسی ذاکر نے، ابی وقاص یہ پیسر سعد کا بھی باپ ہے۔ پیسر سعد کے بھی باپ کا نام ہے
ابی وقاص کا بیٹا پسر سعد. پسر سعد کو بلایا، بلا کے کہا کہ یزید نے یہ کہا ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا ہم اس کو رے کی حکومت کا بیانامہ دے دینا، کیا تم تیار ہو؟ تمنائیں مچل گئی. رے کی حکومت کی تمنا پہلے ہی سے تھی. دولت جب حاوی ہو جائے اور حرام کی دولت جب سر چڑھ کے سامنے آ جائے تو بندہ کسی کی حد تک گر جاتا ہے، کسی کی حد تک گر جاتا ہے. پسر صاحب نے فوراً کہا میں تیار ہوں، آپ جاؤ کربلا، حسین کا کام تمام کر کے آؤ. تو کہنے لگا یہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ تو دے دے، یہ بیانامہ میرے حوالے کر دے. اس نے کہا نہیں، پہلے کام کر کے آؤ. منافق کو منافق پر بھی اعتبار نہیں ہے. بہت ہلکے میں نہیں آپ نے جملے کو، منافق کو منافق پر اعتبار نہیں ہے، نہیں دیا اسے. بہت توجہ سے جملہ سنیے گا. پسر سعد پہنچا کربلا. امام حسین علیہ السلام نے پسر سعد کو طلب کیا، کہا تم اکیلے میں ہم سے ملو، تم سے کام ہے. فوج یزیدی سے ہٹ کے اکیلے میں امام نے پسر سعد کو بلایا اور بلا کے پسر سعد سے کہا کہ دیکھ، بہت غور سے جملہ سنی امام نے کیا کہا. امام نے کہا پسر سعد تیرا باپ ابی وقاص رسول کا صحابی تھا، تو میرے قتل میں شریک نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ رسول کے نواسے کے قتل کے دھبے صحابیت کی آستین تک آئیں. نہیں توجہ کیا؟ آستین تک آئیں تو یہاں سے چلا جا، یا تو تو یہاں سے چلا جا میرے قتل میں شریک نہ ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ میری طرف آ جا. جملہ سنیے کیا کہا، میری طرف آ جا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اگر تو حق پر میری طرف آ جائے، فوج یزید کو چھوڑ دے، امامت کی بارگاہ میں آ جائے تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ سوچنے لگا. اب امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا، پسر سعد تجھے رے کی حکومت کا چھلکا بھی نہیں ملے گا. قسم خدا کی اگر دولت کا نشہ سر پہ نہ چڑھا ہوتا تو یہ ایمان کے اشارے کو سمجھ لیتا کہ ابھی تو میرے اور پسر ابن زیاد اور پسر سعد کے درمیان میں بات ہوئی ہے، حسین تک کیسے پہنچ گئی. مگر اسے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں سعد کا بیٹا ہوں، یہ علی کا بیٹا ہے، وقاص کا بیٹا ہوں، یہ علی کا بیٹا ہے. یہ پس پردہ راز سب کچھ جانتے ہیں، یہ گوشے چشم کے اشاروں سے واقف ہیں، یہ نسلوں کو دیکھ لیتے ہیں، شجروں کو پرکھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں. اس لیے اسے جذبہ نہیں ہوا اور اس نے ایک جملہ سنیے. اس نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا. یہ جو آپ نے اپنی طرف سے آفر پیش کیا، جو اپنی طرف سے آفر پیش کیا، اس کے لیے کہنے لگا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں. مولانا وسیع حسن خان صاحب جملہ بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بندہ نیک کام میں سوچنے کی بات کرے تو پھر شیطان اسے سوچنے نہیں دیتا. میں خطیب کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ جو پڑھتا ہوں اپنا پڑھتا ہوں، دوسرے کا پڑھتا ہوں تو نام لے کے پڑھتا ہوں تاکہ خطیب کو امین ہونے کا ہنر یاد رہے. اور کیجیے نا، امام نے کہا کہ تجھے رے کی حکومت کا چھلکا بھی نہیں ملے گا. بس میں نے ختم کر دی. اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. یہ چلا گیا. امام واپس پلٹ آئے. اس سے فوج والوں نے گھیر کے پوچھا کیا باتیں ہو رہی تھی امام سے، کیا معاملہ ہو رہا تھا امام سے، کیا باتیں ہو رہی تھی. اس نے کہا بات کچھ نہیں ہو رہی تھی. امام نے مجھ سے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ آپ چھوڑ کے چلا جائیں، اور اگر جنگ کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ جنگ نہ کر، میری طرف آ جا، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ جنت کی. تو گوریوں نے پوچھا پھر تو نے کیا کہا؟ اب تاریخ کا جملہ سنیے اور ٹٹولیے اس جملے کو.
ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس جملے کو ٹٹولے کہ دل کے کسی کونے میں ابن زیاد کے سر ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا ہے. سب کی ذمہ داری، کچھ سمے سب کی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری ہے میں بھی ٹٹولوں اور آپ بھی ٹٹولو، سب کی ذمہ داری. سر ساتھ میں عجیب جملہ. اور پھر تم نے کیا سوچا؟ حسین کے لیے جنت کی بشارت دے رہے تھے، چلا جاتا حسین کی طرف. فیصل صاحب نے کہا جنت ادھار ہے، مرنے کے بعد ملے گی، رہے کی حکومت نقد ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد ملے گی. اور یہ بتایا نہیں اس نے کہ امام نے یہ کہا کہ دل کا بھی نہیں ملے گا، یہ نہیں بتایا. کیا کہہ رہا؟ ادھار ہے. یہ رہے کی حکومت اب سمجھ میں آیا. ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حلال کھائیے، حرام نہ کھائیے، یہ والا دھندا نہ کیجیے، یہ والا دھندا نہ کیجیے، یہ حرام کا طریقہ نہ اپنائیے، نماز چھوڑیے مولانا، کہاں جنت کی بات کرتے ہیں، اب مریں گے تو دیکھا جائے گا. یہ لفظ دیکھا جائے گا نہیں ہے، یہ دل کے زاویے میں وہی پہ سر ساتھ بیٹھا ہے. جنت کو حرام کی دولت یہ حرام کی دولت کو نقد سمجھ رہا ہے اور حلال کی جنت کو ادھار سمجھ رہا ہے، پر حسین کی جنت ادھار نہیں ہے. اب تاریخ کا جملہ سنیے، ختم کر دی میں نے دعا. حسین کی جنت ادھار نہیں ہے. دلیل یہ ہے امام نے شب عاشور چراغ گل کیے کہ جسے جانا ہو چلا جائے. توجہ کیجیے گا، اگر تم دولت کے لیے آئے ہو تو کربلا میں مال غنیمت نہیں ملے گا. اگر غازی بن کے جیتنے کے لیے آئے ہو تو اس جنگ کا انجام ظاہری جیت نہیں ہے. دولت کے لیے آئے ہو ملے گی نہیں. مجھے بچانے کے لیے آئے ہو تو میں بچوں گا نہیں. ساری باتیں انہوں نے بتا دی. اصحاب نے کہا تم کس لیے آئے ہو؟ اگر دولت کے لیے آئے ہو تو یہاں مال غنیمت نہیں، اگر جیتنے کے لیے آئے ہو تو یہاں ظاہری جیت نہیں، اگر مجھے بچانے کے لیے آئے ہو تو میرا بچنا ممکن نہیں. آخری فکرہ امام نے کہا اگر جنت کے لیے آئے ہو تو شہادت کی ضرورت نہیں ہے، میں جنت خود ہی لکھ دیتا ہوں. میں جنت لکھ دیتا ہوں، جاؤ جنت لے کے جاؤ، چھوڑو یہاں سے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ امام نے کیوں فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. ہمارا فرض ہے، رسول بلا رہے تھے، یہ آ نہیں رہے تھے، حسین بھگا رہے تھے، یہ جا نہیں رہے تھے. اور جنت کے لیے آئے ہو، جنت میں لکھ کے دیتا ہوں. اگر سمجھتے ہو کہ تحریر سے جنت نہیں ملے گی تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے جاؤ جو ضمانت بنے گا، کفیل بنے گا. حالانکہ امام کی تحریر پر غلام زادوں کو اعتبار تھا، صحابی زادوں کو کیوں نہیں ہوگا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں نا؟ نہیں. اب وقت بھی نہیں ہے، اس لیے اتنا ہی جو کرتا ہوں. تحریر حسین کیا تھی؟ اب آپ مجھے بتائیے. امام نے کہا جنت لے لو، دولت ملے گی نہیں، غازی بنو گے نہیں، میں بچوں گا نہیں، جنت چاہیے تو لے لو. اسی 3 چکروں کا چکر تو لوگ میدان جہاد میں لگاتے تھے. یا دولت کے لیے آتے تھے، یا جیت کے لیے آتے تھے، یا غازی بننے کے لیے آتے تھے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ رسول کو بچانے کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ جب اعلان ہوا کہ رسول مارے گئے تو سب بھاگ گئے. اگر بچانے والے آئے تھے تو ڈٹے رہتے، جیسا علی نے کیا کہ جب محمد قتل ہو گئے تو میں بچ کے کیا کروں گا. یہ بھاگ رہے تھے کہ جب محمد ہی قتل ہو گئے تو لڑکے کیا کریں گے. یہ مصیبت ہے، پہچانیے. اور ایسے تیزی سے بھاگے ہیں کہ آسم کوفی نے اور تاریخ کبیر میں جملہ لکھا ہے کہ ایک صاحب 3 دن کے بعد پلٹے، پیغمبر کو سلام کیا، بغل میں ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ حضور 3 دن کے بعد. پیغمبر نے پوچھا 3 دن آپ نے آنے میں لگا دیے؟ بغل میں بیٹھے رہنے والے نے تاریخ کی چٹکی لی، کہا حضور والا یہ بڑی تیزی سے بھاگے تھے، کچھ زیادہ ہی دور نکل گئے، پلٹتے پلٹتے انہیں 3 دن لگے. قسم خدا کی میری لفظیں نہیں ہیں، تاریخ خمیس کی لفظیں ہیں، تاریخ طبری کے الفاظ ہیں.
یہ تاریخ کی لفظیں میری نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پر کتنا سن لیجیے۔ امام نے کہا میں تجھے جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہوں، جاؤ، مگر کوئی نہیں گئے۔ اب تاریخ سن لیجیے، بس کر دی میں نے دعا۔ جب امام نے کہا جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہوں، جاؤ، پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ تلوار کو گردن پہ رکھا، کہا مولا اجازت دے سرکار کی آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ تو حسین نے کہا ایک بار نہیں 70 بار مارے جائیں، جلائے جائیں، خاک کو فضا میں اڑایا جائے، ہر ذرے سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین کی صدا ہے۔ لبیک مولا جتنی بار قتل کر دیے۔ اب تاریخ کا جملہ سنیے، میں نے ختم کر دی دعا۔ تاریخ کہتی ہے امام نے اپنے اصحاب کو خیمے سے باہر بلایا۔ خیمے سے باہر بلانے کے بعد ایک ہاتھ آسمان کی طرف ایسے اٹھایا، حجاب ہے آسمانی کو ہٹایا، اور پھر فرمایا زہیر یہ جنت میں تیرا مقام، حبیب یہ جنت میں تیرا مقام، مسلم بن اوسجہ یہ جنت میں تیرا مقام، ہلال بن نافع یہ جنت میں تیرا مقام۔ سب کو جنت کے مقامات دکھانے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اصحاب آپس میں مذاق کرنے لگے۔ کسی نے کہا کل شہادت ہے، تم مذاق کر رہے ہو، کہ جسے جنت دکھائی دے اسے شہادت پہ افسوس نہیں ہوتا۔ ہلالی تمہارا مقام، نافعی تمہارا مقام، مسلم بن اوسجہ یہ تمہارا مقام، حبیب بن مظاہر ابد یہ تمہارا مقام، زہر یہ تمہارا مقام۔ مولا یہ تو جنت کے لیے آئے نہیں ہے، یہ تو جنت کے لیے نہیں آئے ہیں، انہیں جنت کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہ اصحاب کو جنت نہیں دکھا رہا ہوں، صحابی کی اولاد کے فکر کے رخسارے پر بھرپور تماشا لگا کے بتا رہا ہوں بے سر ساتھ حسین کی جنت ادھار نہیں ہے۔ بے سر ساتھ حسین کی جنت ادھار نہیں ہے۔ دیکھ میرے صحابیوں کو جنت دکھا کے بتا رہا ہوں، حسین کی جنت ادھار نہیں ہے۔ حسین کی جنت کل بھی نقد تھی، آج بھی نقد ہے، اور کل بھی نقد رہے گی۔ خبردار حرام دولت پہ جنت کا سودا نہ کرنا۔ تم حسینی ہو تو تمہاری جنت پکی ہے۔ بے شک اس جنت کو ادھار نہ سمجھنا، اس لیے کہ ادھار رہ کی حکومت ہے جس کا چھلکا بھی نہ ملے گا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ سر ساتھ مر گیا، مرتا مر گیا، پر اسے رہ کی حکومت کی گندم کا چھلکا نصیب نہیں ہوا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے کہہ دیا تھا میری جنت نقد ہے، آ جا، تیرا رہ کا حکومت، تیری رہ کی حکومت ادھار ہے۔ مگر اس احمق کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے حرام دولت کو نقد سمجھا، حسین کی جنت کو ادھار سمجھا، اس لیے وہ جہنمی ہو گیا۔ مگر جنہوں نے حسین کے لب و لہجے پہ اعتبار کیا، انہیں شہادت سے پہلے حسین نے جنت کا مقام دیا۔ میرے عزیزوں، یہ ہے حسین ابن علی کی ذات عالی کا کام۔ شکر کے سجدے کیا کرو، تمہارے دلوں میں حسین کی محبت ہے۔ جب مجلس میں آیا کرو تو اپنی ماں حق میں دعا کیا کرو کہ پاکیزہ شیر کا پاکیزہ اثر، پاکیزہ لہو کا پاکیزہ اثر جو تمہیں مجلس حسین کے شرف سے شخصیات، کسی عزتوں کا نمونہ سمجھو، کسی شرافتوں کا معیار سمجھو۔ جتنے دن زندہ رہو مجلسوں کے وفادار بن کے رہو۔ خبردار ذاتی لڑائیوں کے چکر میں عزاداری کا نقصان نہ کر بیٹھنا، اپنے آپس کے جھگڑوں میں عزاداری کا نقصان نہ کرنا، آپس کی لڑائیوں میں حسین سے نہ لڑ بیٹھنا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا یزید سے بڑی نہ دنیا میں کسی کے پاس طاقت آئی ہے
نہ دولت آئی ہے، مگر حسین سے ٹکرایا تو یزید نہ رہا، طاقت نہ رہی، دولت نہ رہی۔ جس کے پاس اتنی طاقت اور دولت تھی، جب وہ حسین کے مقابلے میں نہ ٹک سکا تو پھر چھوٹے موٹے چھٹوئیوں کی بات ہی کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے۔ اس لیے اگر رہو تو حسین کے وفادار بن کے رہو، سید سجاد کے عزادار بن کے رہو۔ اس لیے امام سجاد فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننا۔ ہم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہم نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ جب یہ کاروان عصمت و طہارت کوفے میں پہنچا ہے نا، تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں سو کے تاجدار، قیدی و اسیر بنے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ گردن جھکی ہوئی ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے، بازوؤں کی مچھلیاں خاموش ہیں، کلائیوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں، توقے گرا بار سے گردن جھکی ہوئی ہے، زمین پہ دیکھ رہے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ ایک شخص امام کے قریب آیا، آ کے کہتا ہے مولا ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہی دربار تھا، یہی ابن زیاد تھا، یہیں پر آپ کے چچا مسلم کھڑے تھے، مگر انداز بڑا جدا گانا تھا، بازوؤں کی مچھلیاں ابھرے ہوئی تھی، گردن تنی ہوئی تھی، نگاہیں ابن زیاد کی نگاہوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب اس نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا، مسلم نے کہا ومالی امیر سوى حسین ابن علی، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے جسے میں سلام کروں۔ لہجے میں متانت تھی، لہجے میں جناب مسلم کے وہ کھنک تھی، مگر مولا آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی کیوں ہے، آپ کی گردن ڈھلی ہوئی کیوں ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ سید سجاد نے اشارہ کیا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا مسلم اس دربار میں آیا تھا یکو تنہا تھا، اس لیے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا تھا۔ سجاد نظر اٹھائے تو کیا دیکھتا ہے، ایک رفتار سوارا گلے، پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں، میری بہن کے رخساروں پہ تماشوں کے نشان۔ ارے سکینہ جب ایک رسم 12 گلے ہے، ارے جب بیویاں بیٹھتی ہیں سکینہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب بیویاں کھڑی ہوتی ہے سکینہ رسی میں چھوٹ جاتی ہے۔ تم نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا مسلم جب آیا تھا نا تنہا تھا، لہذا دانوں کہ سید سجاد ہیں قید خانے میں ہیں۔ ایک وقت وہ آیا جب رہائی کی خبر ملی، بس ایک روایت کی خبر سن لیجیے سہمت تمام، رہائی کی خبر ملی، امام کو رہا کیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سید سجاد کو جب رہائی کے لیے بلایا گیا، جناب زینب کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، اے بیٹا سجاد جب کل تمہارے بابا کو دربار میں بلایا تھا نا، میرا بھائی عباس موجود تھا، میرے مولا محمد موجود تھے، میرا اکبر موجود تھا، 18 بنی ہاشم کے جوانوں کو میں نے بھیجا، مگر ہائے آج کوئی زندہ نہیں ہے۔ اے سجاد جاؤ، میں نے تمہیں خدا کی حفاظت میں دیا۔ سید سجاد پہنچے، آخری فکرے سن لیجیے، سید سجاد دربار میں پہنچے، یزید نے حکم دیا سید سجاد ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہے تو کربلا چلے جاؤ، چاہے تو یہاں رہ جاؤ۔ امام سجاد نے کہا ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں گے۔ یزید نے لوہار کو بلایا، حداد کو بلایا، بلا کے کہتا لوہار سید سجاد کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دے، بیڑیوں کو کاٹ دے، توقے گرا بار کو کاٹ دے۔ مرتبہ روایت کہتی ہے حداد یعنی لوہار قریب آیا، امام سے کہتا ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو اپنی آفین کو اوپر کرنا۔ امام نے آفین کو اوپر کیا، جیسے ہی لوہار نے ہتھکڑی کو دیکھا چیخ مار کے پیچھے ہٹا۔ یزید نے پوچھا کیا ہو گیا، تم نے چیخ کیوں ماری؟ کہا امیر میں نے ایسا پہلی نہیں دیکھا، ارے اس کی ہتھکڑی نے اس کے ہاتھ میں ایسی جگہ بنا دی ہے کہ اس کی ہتھکڑی
کے ہاتھ کے گوشت کو کھا لیا ہے. یہ ہتھکڑی لوہے کی نہیں فولاد کی ہتھکڑی تھی. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولا اگر ایک کا سیاب مل جاتا گھر پر شام کے دربار میں تو آپ کیا کرتے؟ امام نے فرمایا ایک کا سیاب مل جاتا. اس نے سوچا امام کہیں گے میں سکینہ کو پلا دیتا, میں سکینہ کو پلا دیتا, میں یتیموں کو پلا دیتا, مگر سید سجاد کا بیٹا کہتا ہے. امام محمد باقر کہتے ہیں اگر مجھے ایک کا سیاب مل جاتا میں اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا, میں اپنے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا. اس لیے کہ جب میرا بابا غلام کی ہتھکڑیاں پہن کے دھوپ میں چلتا تھا تو کچھ دیر کے بعد وہ ہتھکڑیاں زمین میں بدل جاتی تھی. وہ ہتھکڑیاں جو میرے بابا کے ہاتھوں میں تھی, ارے اس ہتھکڑیوں کی وجہ سے میرے بابا کی جد جلنے لگی تھی, ہاتھ سے دھواں اٹھنے لگا تھا, خوشبوئیں نشان میں آتی تھی, میں طرف جاتا تھا, ایک کا خیال میں جاتا, آپ کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا, ارے کچھ دیر تو میرے بابا کو ٹھنڈک میسر ایک تو میرے بابا کو سکون مل جاتا. جزاک اللہ خیر جزاک. اب تاریخ کہتی ہے, روایت کہتی ہے مرتبہ ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا گیا. اب بیڑیوں کو کاٹنے کی باری آئی. حداد زمین پر بیٹھا. امام نے کہا ذرا ابا کے زاویے کو اوپر کیجیے. امام نے ابا کے زاویے کو اوپر کیا. کیا دیکھا؟ جیسے ہی حداد نے لوہار نے بیڑی کو دیکھا چیخ مار کے پیچھے ہٹا. یزید کہتا ہے لوہار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سوچتا تھا تیرا جگر بھی لوہے کا ہوگا مگر تو تو بات بات میں رو رہا ہے. کہتا ہے امیر میں نے ایسا مظلوم قیدی نہیں دیکھا, میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا جس کے پیروں کی بیڑی نے اس کے پیروں کا گوشت کھا لیا ہو. ارے اس کے پیروں کی بیڑی اس کے پیر کے گوشت کھا کر اس کی ہڈی میں جگہ بنا چکی ہے. یہ امیر میں اسے کیسے کاٹوں, مجھے ہڈی کے ٹوٹنے کا ڈر لگ رہا ہے. اللہ اکبر جزاکم ربکم خیر الجزاء. میں اسے کیسے کاٹوں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس مظلوم جلد پر, ارے جس کی بیڑیوں نے اس کی بیڑیوں کے گوشت کو کھا کر ہڈی میں جگہ بنا لی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزاء. کسی طریقے سے ہڈی سے جدا کر کے بیڑی کو کاٹا گیا. اب اس نے کہا بس گلے کا توق اور کاٹ دے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, امیر اب کسی اور کو بلا دے, مجھ سے نہیں ہوگا, نہیں تجھے آخری کام کرنا ہے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے وہ کھڑا ہوا, اب امام کے گلے کا توق نکالنا چاہا. تاریخ نے لکھا توق نے سینے کی ہڈیوں میں جگہ بنا دی تھی, ہسلیوں میں پیوست ہو چکا تھا. اس توق نے گرا بار کو اتنی قوت کے ساتھ کھینچا امام جیسا سافر بھی تیر مار کے رونے لگا. اللہ اکبر. اس مجھے توق کو نکالا گیا. میرا مولا اس زخم کو کپڑے سے چھپائے رہا. کیوں چھپائے مولا؟ کہا میری بہن سکینہ نہ دیکھ لے, میری بھوپی زینب نہ دیکھ لے, میری مائیں بہنیں نہ دیکھ لے. ارے شام سے کربلا چلے گئے, زخموں کو چھپاتے رہے, مگر جب مدینے پہنچے محمد حنفیہ نے گلے جیسے لگا تیر مار کے میرے امام سے ہٹا. ایک چچا کیا ختم کرتے ہیں, چچا نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے میرے بھائی کی نشان, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں آقا, ارے میرے سینے میں درد سوا ہے. ارے بھائی یہ زخم کسی کو دکھا نہ سکا مگر آپ سے چھپا نہ سکوں. ارے بھائی میرے سجاد کے قریب امام نے اللہ کا کام لگایا. محمد حنفیہ تیر مار کے پیچھے ہٹے. تاریخ کہتی ہے اتنی زور سے تیر مار کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا محمد حنفیہ تم سے حسین سجاد سینے کا زخم نہ دیکھا کر لڑا کر بتا. اکبر کے گلے میں مرتی, اکبر کا گلا کاٹا. يا نبي الذين منقلبين ينقلبون رب
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحسین تیری پروردگار انہوں والی آوازوں پر رحمت نازل فرما ان آنکھوں کو رومال حضرت زہرا میں سے فرما بانیان آقا کی توفیقات میں اضافہ فرما اس طرح کے علمی اداروں کی حفاظت فرما اس طرح کے اعضاء خانوں کی حفاظت فرما جہاں جہاں شیعان آل محمد ہم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ملت تشیع کے جوانوں کی حفاظت فرما کریم پروردگار زمانہ پورا شوق ہے میرے مالک اس ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف نابود فرما ملک عزیز کی محبت کی فضا کو نفرت میں بدلنے والے چینلوں اور اینکروں کو نصف نابود فرما ملک عزیز میں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نصف نابود فرما پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پرچم ظلم و نفاق کو سرنگو فرما کریم مالک جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما مالک بانیان اعضاء کی توفیقات میں اضافہ فرما اس بد میں حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن و مومنات کی حاجات شرعیت ضروریہ کو پوری فرما جن جن مومنین و مومنات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرما اس بد میں حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما کریم مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آباد